مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو اس کی پیاس بجھ گئی اور جس نے پانی نہیں پیا اس کی پیاس نہیں بجھی. بلا تشبیہ اور تمثیل یہ قرآن ہدایت ہے ساری کائنات کے لیے، لیکن جو اس کے قریب جائے گا اس کو ہدایت پا لائے گا. جو اس کے قریب جائے گا، جو اسے پیے گا اس کی پیاس بجھے گی، اور جو اس کو نہیں پیے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی. لہذا اپنے مقام پر اپنی جگہ پر اللہ کا یہ فرمان بھی درست کہ ھدی للناس وبینات من الھدی. میں معذرت چاہتا ہوں شکر ہے ایسا فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی. یہ قرآن، یہ مقدس کتاب ہدایت ہے ساری کائنات کے لیے اور کھلی ہدایت. اور پھر فرمایا ھدی للمتقین. اللہ کی یہ مقدس کتاب جو ہے جو نبی پاک پر نازل کی گئی یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو گویا یہ کتاب ہدایت ہے ساری کائنات کے لیے بھی. اکثر اوقات متقین اس سے استفادہ لیتے ہیں، اس لیے یہاں فرمایا کہ یہ صحابہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہاں ایک اور بات عرض کروں، جو صاحب بھی قرآن پاک کو اٹھائیں تو سب سے پہلے ابتداءً اس کے اوپر لکھا ہوگا لا یمسہ الا المطہرون. لا یمسہ، اس کو ٹچ نہ کرو، اس کو ہرگز ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو مس نہ کرو، اس کو چھوؤ نہ. الا المطہرون، یہاں تک کہ تم ظاہر اور باطن سے پاک نہیں ہو جاتے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، اس کو اپنے ہاتھ میں لو، یہ بڑا مقدس کام ہے، یہ بڑی ہی عزیز بات ہوگی کہ تم قرآن کی تلاوت کرو. ایک حرف پڑھو گے قرآن پاک کا تو اللہ میاں تمہارے مقدر میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، تمہارے 10 گناہ معاف کر دے گا، تمہارے 10 درجے بلند ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ہاتھ تب لگاؤ جب تم پاک ہو جاؤ، جب تم طیب ہو جاؤ، جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ تم قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکو. اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اس نے وضو کیا، اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے کہ لا یمسہ الا المطہرون، وضو کیا اور قرآن پاک کو ہاتھ لگایا.
اب قرآن پاک کو ہاتھ میں لینے کے بعد شیطان کو دور کرنے کے لیے تعوذ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اس کے نام سے اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں خدا کی الوہیت کا ذکر ہے، خدا کی رحمانیت کا ذکر ہے اور خدا کی رحمت کا ذکر ہے۔ خدا کی الوہیت کا ذکر، خدا کی رحمانیت کا ذکر اور خدا کی رحمت کا۔ توجہ فرمائیے، اس بات کے سننے میں بڑا لطف آئے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہی انسان اگر اس کے معنی پہ غور کرے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ خدا رحیم اور کریم ہے۔ بولیے، خدا رحیم اور کریم۔ اب خدا رحیم کیسے ہوا، خدا کریم کیسے ہوا؟ یہاں اس پہ ایک بات عرض کروں گا اور پھر آگے چلوں گا۔ محققین فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں حساب و کتاب کا عمل جاری ہوگا۔ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا میزان عدل کے پاس۔ توجہ فرمائیے، فرشتے اس کے اعمال تولیں گے، اتفاق سے اس کے جو وہ میزان عدل کا پلہ جس پہ نیکیاں رکھی ہوئی ہوں گی، اس میں سے ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا کریم، اس کا ایک گناہ زیادہ ہو گیا، اس کی ایک نیکی کم ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ باتیں مت کرو چھوٹے، سبھی خاموش رہو، سنو۔ اس کی ایک نیکی کم ہو گئی، ایک نیکی۔ ہمارے لیے کیا حکم؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ، کیونکہ نیکی کم ہے، اس کی جہنم میں لے جاؤ۔ اور وہاں عالم یہ ہوگا کہ جو حضرات جنتی ہوں گے، فرشتے دائیں بازو سے پکڑ کے انہیں جنت میں لے جائیں گے، اور خدا نہ کرے جو جہنمی ہوں گے انہیں بائیں بازو سے پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں وہ جماعت ملے جو دائیں بازو والی ہے۔ آمین۔ فرشتے آ جائیں گے، وہ اس آدمی کو بائیں بازو سے پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اب تم جہنم کا مستحق ٹھہرا، چلو ہم تمہیں جہنم میں لے جائیں۔ وہ آدمی عرض کرے گا، ٹھہرو، مجھے آج اپنے رب سے ایک بات کرنے۔ فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ آدمی تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، میں اسے مہلت دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو، یہ مجھ سے بات کرے کہ یہ کیا بات مجھ سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا کریم، دنیا میں میری ماں نے مجھ پر بڑی رحمدلی کا اظہار کیا، میرا باپ میرے لیے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرتا رہا، بڑے بڑے کٹھن کرتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا میرا پیٹ پالنے کے لیے۔ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اپنی ماں کے پاس جاؤں وہ مجھے نیکی دے دے گی، یا میں اپنے باپ کے پاس جاؤں وہ مجھے نیکی دے دے گی۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، میں نے اس بندے کو مہلت دے دی، اسے چھوڑ دو۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آئے گا،
گریہ ازاری کرے گا اور آخر میں عرض کرے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ ماں انکار کر دے گی کہ آج میں خود پریشان حال بیٹھی ہوں، آج مجھے اپنی نیکیوں کی فکر ہے، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس جائے گا، وہ دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اپنی بہنوں کے پاس جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، اپنے عزیز و اقارب کے پاس جائے گا، لیکن ہر طرف سے اسے انکاری ہی ہوگی، نہ ہی ہوگی، نہ کسی جگہ سے اس کو وہ ایک نیکی قیامت کے دن نہیں ملے گی۔ اب وہ بڑا حیران، بڑا پریشان ہوگا، میزان عدل کی طرف رواں ہوگا۔ راستے میں اسے اس کی ملاقات محققین فرماتے ہیں ایک ایسے شخص سے ہوگی کہ جس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی ہوگی۔ توجہ فرمائی آپ نے، ایک وہ جس کے نامہ اعمال سے ایک نیکی کم ہے، کسی نے بھی نہیں دی، واپس جاتا ہوگا کہ اس شخص سے ملاقات ہوگی جس کے نامہ اعمال میں سبھی گناہ اور صرف ایک نیکی۔ جب وہ آدمی اس کے قریب سے گزرے گا، اس سے گفتگو ہوگی، دونوں آپس میں جب گفتگو کریں گے تو دونوں ایک دوسرے کو اپنا اپنا واقعہ سنائیں گے۔ یہ کہے گا میرے پاس ایک نیکی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، اور دوسرا کہے گا کہ میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی۔ لیکن فوراً اس دوسرے کے ذہن میں ایک خیال آئے گا کہ آج قیامت کے دن جس مہربان ماں اور شفیق باپ نے اس کو ایک نیکی نہیں دی، وہ مجھے ڈھیروں نیکیاں کس طرح سے دیں گے۔ جب یہ سوچے گا تو فوراً ہی وہ یہ کہے گا کہ ایسے کرو، میں تو ویسے ہی جہنمی ہوں، کیونکہ میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے، لہذا یہ نیکی تم لے لو تاکہ تمہارا کام بن جائے۔ اب اگلی بات بڑے مزے کی، بڑے لطف کی۔ وہ بندہ خدا اس کو یہ کہے گا کہ یہ ایک نیکی تم لے لو تاکہ تمہارا کام بن جائے۔ اب خداوند کریم سمیع و بصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ آدمی وہ ایک نیکی لے کر میزان عدل پہ جائے گا، فرشتے دوبارہ اس کے اعمال تولیں گے۔ اب چونکہ اس کی کمی پوری ہو گئی، اس کی نیکیاں مکمل ہو گئی، وہ دوسری جماعت فرشتوں کی آ جائے گی اور وہ یہ کہے گی کہ اب تم جنت کے مستحق ٹھہرے۔ وہ اسے دائیں بازو سے پکڑ کر جنت کی طرف لے جانے کی جب کوشش کرے گی تو خدا کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا۔ سبحان اللہ، خدا کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا۔ اب کوئی چیز ایسی چھپی ڈھکی نہیں کہ جو اللہ کو معلوم نہ ہو، وہ تو سمیع بصیر ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ ہم سینوں میں چھپائے رکھے ہوئے ہیں خدا اس سے بھی باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں کسی چیز سے۔ لیکن محض فرشتوں کو بتلانے کے لیے اللہ پاک فرمائے گا ٹھہرو، مجھے اس سے پوچھ لینے دو کہ یہ نیکی اس کو کس نے دی ہے۔ خدا بندے کریم پوچھے گا، فرشتے سنتے ہوں گے اور وہ آدمی جواب دے رہا ہوگا، اور جب وہ یہ بتلائے گا کہ اس طرح ہوا، کسی نے نیکی نہیں دی، تو ایک شخص کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے مجھے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آ جائے گا۔ خداوند کریم فرمائے گا کہ مجھے لوگ رحمان اور رحیم کے نام سے پکارتے تھے، اگر ایک بندے نے بندہ ہو کر تم پر رحم کیا تو میں خدا ہو کر کیوں نہ رحم کروں؟ جب میں نے تمہیں بھی بخش دیا اور اسے بھی بخش دیا۔ جے میں
کچھ نہیں میرے پلے او جے میں دیکھاں تیری رحمت بلے تے بھلے بلے بلے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته